مانی اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی جاتی ہے اور پکڑنے والا اس کا 11 سالہ بھانجا تھا جس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو ایسی خوفناک موت دی جاتی ہے جس کے بارے میں سنتے ہوئے انسان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ پہلے اس کو قتل کیا، پھر اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کو دروازے کے اوپر لٹکا کر وہ عورت جو کہ ایک ڈائن ہے انسان کی شکل میں، وہ اس کو قتل کرنے کے بعد اپنا گناہ چھپانے کی خاطر اس کو قتل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد فوتگی کا بہانہ لگا کر اس گھر سے رفو چکر ہو جاتی ہے۔ جب اس کی والدہ گھر پر آتی ہے تو وہاں پر قیامت کا سماں ہوتا ہے کہ ایک لوتا بیٹا، ایک بیٹی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا 11 سالہ، اور اس کو بھی اتنی خوفناک موت دی جاتی ہے جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ پولیس نے ان دونوں ملزمان کو کیسے گرفتار کیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے قتل کرنے کے بعد اس کی موت کا ڈرامہ اس طرح سے رچایا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے، اور اس کے بعد پولیس ان لوگوں کو کس طرح سے گرفتار کرتی ہے، وہ شخص کون تھا، اس واقعے کی تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ 42 ایچ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان عمیر علی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر ہر دوسرے سے تیسرے دن اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس کے بارے میں سنتے ہوئے انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور انسان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ ہم کس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان، ایک عورت جس نے اپنی چند منٹوں کی لذت کی خاطر ایک خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اس سے پہلے ایک اور واقعہ پچھلے سال رونما ہوا تھا جس میں ایک عاشق اپنی محبوبہ کو باہر کے ملک سے ملنے آتا ہے، اس کو بھی ایک ننھا معصوم بچہ جو کہ اکیڈمی سے واپس آتا ہے دیکھ لیتا ہے، اور وہ چاچی نے اپنے اس ننھے معصوم بچے کو ایسی خوفناک موت دی کہ پہلے اس کو قتل کیا، پھر اس کے بعد اس کے جسم کو آگ لگا کر جلا دیا۔ قتل کبھی نہیں چھپتا، اور پولیس جہاں پر ایمانداری سے کام کرتی ہے وہاں پر بڑے بڑے قاتل پھر پولیس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ افسوسناک واقعہ دپال پور کا ہے جہاں پر ایک ممانی نے اپنے بھانجے کو ایسی خوفناک موت دی ہے۔ جب پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کیا تو تفتیش کے بعد یہ تمام تر معاملات سامنے آتے ہیں۔ اب ایک شخص جو کہ ایک ادارے میں جاب کرتا ہے اور اس نے اپنی بیوی بچوں کو اپنے سسرال چھوڑ رکھا تھا، یعنی کہ اس لیے چھوڑا تھا کہ میں گھر پر نہیں ہوتا اور میرے بچے پڑھ لکھ کر اپنا اچھا فیوچر بنا سکیں گے۔ اب وہ عورت اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی جاتی ہے، اور ایک دن وہ گھر سے باہر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہے، جس طرح دیہاتوں کے اندر عورتیں بھی کام کرتی ہیں اور مرد بھی کھیتوں میں جا کر کام کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہے اور اس کا بچہ اسکول چلا جاتا ہے۔ اور جس طرح دیہاتوں میں گھر جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان کی چھتیں جو ہوتی ہیں دوسری چھت کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہیں، اور ایک چھت سے انسان دوسرے کے گھر میں آسانی سے جا سکتا ہے۔ اب وہ بچہ اسکول سے واپس آتا ہے اور چھت دوسری چھت کے ساتھ لگ رہی تھی، ان کے گھر سے وہ سیڑھیاں چڑھ کے چھت پر جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، اور جب اپنے گھر میں جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کی ممانی اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی ہے، بےہودہ حرکات کر رہے ہیں، جس پر وہ دیکھتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ 11 سال بچے کی عمر تھی، بچہ سمجھدار تھا۔ اب اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کسی کو نہیں بتائیں گے، جس پر وہ بچہ کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا، اور کیونکہ نہ سمجھ تھا، اگر سمجھدار ہوتا تو وہ وقتی طور پر چپ کر جاتا، لیکن اس بچے نے کہا کہ میں بتاؤں گا، جس پر ایک ظالم شخص جو کہ ایک بازو سے معذور ہے، جس کی فوٹی سکرین پہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہوں گی، وہ ظالم شخص اس بچے کو پکڑتا ہے، اس کی ٹانگوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور ممانی اس کا گلا دباتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس کا منہ بند نہ کیا تو یہ لوگ ہمیں جان سے مار دیں گے، جس پر اس بچے کو خوفناک موت دے کر قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بچے کے گلے میں پھندا ڈالا جاتا ہے، پھندا ڈال کر دروازے کے دوسری سائڈ پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور وہ عورت فوتگی کا بہانہ لگا کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہے۔ جب اس کی والدہ گھر آئی تو اس وقت قیامت کا سماں تھا۔ والدہ جو کہ گش کھا کر نیچے زمین کے اوپر گر پڑتی اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، بڑا بیٹا تھا، اور ساری زندگی کی وہ محنت تھی ان کی۔ اس کے بعد ایک شخص جس نے 15 پر کال کی، پولیس موقع پر پہنچتی ہے۔ اس کے بعد جب پولیس نے تمام تر وقوعے کا جائزہ لیا، فرانزک کی ٹیموں کو وہ شواہد کچھ وہاں سے ملتے ہیں، جس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ اس بچے کو قتل کیا گیا ہے۔ اب اس بچے کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے متعلقہ ہسپتال پہنچایا جاتا ہے، اور اس علاقے میں جتنے منشیات پینے والے لوگ منشیات فروش تھے، تمام تر لوگوں کی لسٹ بنا کر ڈی پی او صاحب اسپیشلی نوٹس لیتے ہیں اس پر، اور ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور تمام تر معاملات کے اوپر تفتیش کی جاتی ہے کہ اس بچے کے قاتلوں کو پکڑا جائے۔ جس کے بعد اس گھر میں رہنے والی وہ ممانی، جب پولیس ان کے گھر سے تفتیش کا آغاز کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ اس وقت گھر کے اندر کون موجود تھا،
جس پر ایک صفیہ نامی عورت جو کہ اس بچے کی مامانی تھی، پتہ چلتا ہے کہ یہ اس ٹائم گھر پر موجود تھی، اسے تفتیش کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے تو پولیس کو شک پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو اسکول ماسٹر تھا اس کا اس کے ساتھ تعلق ہو اور وہ اس کے گھر میں آیا ہو اور انہوں نے بچوں کو مار دیا ہو۔ اس کے بعد جب عورت کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق تفتیش کرتی ہے تو یہ عورت ایک شخص کا نام بتاتی ہے، اور جس پر کیونکہ وہ اس کی محلے کا رہنے والا تھا، پولیس فی الفور اس کو بھی گرفتار کرتی ہے اور دونوں کو ایک خاص طریقے سے تفتیش کرتی ہے دونوں کی، جس پر دونوں کھل کر تمام تر کہانی بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ اسکول سے واپس آیا تھا، ہم غلط کام کر رہے تھے، اس بچے نے دیکھ لیا، ہم نے سوچا کہ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو معاملات خراب ہو جائیں گے اور ہم اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ شیطان نے ان لوگوں کے دماغ اس طرح سے کر دیے تھے کہ ان لوگوں نے ایک چھوٹی سی غلطی چھپانے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ قتل کا پتہ نہیں چلے گا اور ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ اور یہ اکثر آپ لوگوں نے اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی کہ قتل کبھی نہیں چھپتا، کبھی نہ کبھی وہ شخص پکڑا ضرور جاتا ہے، اور پولیس اگر ایمانداری سے کام کرے تو پھر کوئی قتل چھپ نہیں سکتا، جس پر یہ تمام تر قصہ کہانی سامنے آتا ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کو گرفتار تو پہلے سے کر لیا گیا تھا، تفتیش مکمل کرنے کے بعد ان لوگوں کو FIR میں نامزد کیا جاتا ہے اور اس بچے کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ اب جب اس بچے کا جنازہ لے کے جا رہے تھے نا، اس سے پہلے تو وہ ایک معذور شخص جو کہ جس نے قتل کیا ہے وہ جنازہ اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ ممانی جس نے اس بچے کو قتل کیا ہے وہ اس چارپائی کے ساتھ، اس کی میت والی چارپائی کے ساتھ بیٹھ کر مگر مچھ کے آنسو نکال رہی ہے کہ میرے بھانجوں کو کسی نے مار دیا ہے، یا وہ مر گیا ہے، یا اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کے بعد انہی لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب اس علاقے میں اس گھر کے اندر قیامت کا سما ہے، خوف زدہ ہیں وہ لوگ، یعنی کہ کس شخص کے اوپر یقین کریں، بچوں کو گھر کے اندر قتل کیا جا رہا ہے، اور قتل کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ان کی فیملی کے ان کے اپنے ہی تھے جنہوں نے قتل کر دیا۔ ملک پاکستان کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن اور روز بروز ہوس بڑھتی جا رہی ہے، قتل و غارت کے معاملات اور اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ پاکستان کے اندر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ میری پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو قتل و غارت کے معاملات ہو رہے ہیں اس کو کم کیا جا سکے یا روکا جا سکے، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ قتل کرنے والے شخص کو 10 سال جیلوں میں نہ ڈالا جائے، بلکہ اگر وہ چیز اس شخص کے اوپر ثابت ہو گئی ہے تو اس کو فی الفور راستے سے ہٹانے کے لیے یا اس کو گولی ماری جائے یا پھانسی پر لٹکایا جائے، تاکہ وہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہماری بھی موت ہوگی۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 HD TV۔ اللہ